سورة البقرہ آیت نمبر 129۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، ربا اے رب نا ہمارے، وا اور ابعث بھیج، فی میں ہم ان رسولا ایک رسول، من سے ہم ان، یتلو وہ پڑھے، علی اوپر ہم ان کے آیاتی آیتیں کا تیری، وا اور یعلمو وہ سکھائے ہم ان کو، الکتابہ کتاب، وا اور الحکمت حکمت، وا اور یزکی پاک فرمائے ہم ان کو، انا بے شک کاتو انتا تو ہی، العزیز غالب، الحکیم حکمت والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، ان میں انہی میں سے وہ آخری و برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرما، جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر دانائے راز بنا دے، اور ان کے نفوس و قلوب کو خوب پاک صاف کر دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا، وَرَبَّنَا وَبَعَثْ، اے ہمارے رب اور بھیج۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کی عظیم خدمت بجا لانے اور توبہ اور استغفار کرنے کے بعد ان حضرات نے یہ دعا کی کہ یا رب عز و جل، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری نسل میں ظاہر فرما اور یہ شرف ہمیں عنایت فرما۔ یہ دعا قبول ہوئی اور ان دونوں بزرگوں کی نسل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ امام بغوی نے ایک حدیث روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالی عز و جل کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ میں تمہیں اپنے ابتدائی حال کی خبر دوں، میں دعائے ابراہیم ہوں، بشارت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اپنے والدہ کے اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھی، اور ان کے لیے ایک بلند نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام کے ایوان اور محلات ان کے لیے روشن ہو گئے۔ اس حدیث میں دعائے ابراہیم سے یہی دعا مراد ہے، اور اس آیت میں مذکور ہے، جو اس آیت میں مذکور ہے اس کا بیان ہے۔ اللہ تعالی عز و جل نے یہ دعا قبول فرمائی اور آخر زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ الحمدللہ علی احسانہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے۔ آیت سے کتاب سے، آیت میں کتاب سے مراد قرآن حکیم اور اس کی تعلیم میں سے اس کے حقائق اور معانی ہے سکھانا مراد ہے، اور حکمت میں سنت بھی شامل ہے، احکام شریعت بھی ہیں، اور اس کے اسرار وغیرہ سب شامل ہیں، سب داخل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت سی دعائیں مانگی جو رب تعالیٰ نے لفظ بلفظ قبول فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن جماعت میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، رسول ہوئے، صاحب کتاب ہوئے، آیات کی تلاوت فرمائی، امت کو کتاب اللہ سکھائی، حکمت سکھائی، یعنی حدیث، اور ان کے نفسوں کا تزکیہ و پاکیزگی فرمائی، اسرار الہی یعنی اللہ رب العزت کے رازوں کے متعلق مطلع فرمایا۔ آیت وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ میں علماء نے بہت سے مسائل بیان فرمائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی بھی شان معلوم ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو کتاب و حکمت سکھائی اور جنہیں پاک و صاف کیا، ان کے اولین مصداق صحابہ ہی تو تھے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ پورا قرآن آسان نہیں، ورنہ اس کی تعلیم کے لیے رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھیجے جاتے۔ جو کہے کہ قرآن سمجھنا بہت آسان ہے، اسے کسی بڑے عالم کے پاس لے جائیں، 15 منٹ میں حال ظاہر ہو جائے گا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کے ساتھ حدیث کی بھی ضرورت ہے۔ الحکمہ کا ایک معنی سنت بھی لیا گیا ہے، جیسا کہ مشہور مفسر حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حکمت سنت ہی ہے، یعنی حکمت سے مراد سنت ہے۔ آگے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں خوب پاک فرما دے۔ ستھرا کرنے یعنی پاک کرنے کے یہ معنی ہے کہ نفس کو گناہوں کی آلودگیوں، شہوات اور خواہشات کی علائشوں اور ارواح کی جو ناپاکی ہے اس سے پاک صاف کر کے آئینہ دل کو تجلیات و انوار الہیہ دیکھنے کے قابل کر دیں، تاکہ اللہ رب العزت کی اسرار اور انوار جو ہے رب العزت کے اس میں جلوگر یعنی ظاہر ہو سکیں۔ تمام غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، اولیاء ہیں، اصفیاء ہیں، صوفیاء ہیں، فقہاء ہیں، علماء کا تزکیہ اسی مقدس بارگاہ سے ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔